قابل احترام مسلمان بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں، پچھلے جمعے سے ہم نے ربیع الاول کی مناسبت سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی مناسبت سے ایک عنوان شروع کیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کائنات پر 6 بڑے احسانات۔ ویسے تو ہمارے نبی کے اس دنیا پر اتنے احسانات ہیں کہ ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ ہمارے نبی کی ساری زندگی اس امت پر احسانات کرتے ہوئے گزری، لیکن علماء اکرام نے مرکزی 6 بڑے احسانات گنوائے ہیں کہ اس کائنات پر، اس امت پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 بڑے احسانات ہیں۔ پہلا احسان جس پر ہم نے پچھلے جمعے گفتگو کی کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس کائنات کو عقیدہ توحید کی نعمت ملی، یہ پہلا احسان۔ اور دوسرا احسان جو آج ہم نے جس پر گفتگو کرنی ہے، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کو وحدت انسانی کا تصور دیا۔ یہ بڑا احسان ہے ہمارے نبی کا کہ اس کائنات کو وحدت انسانی کا تصور دیا۔ کیا مطلب؟ کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے انسانیت قوموں میں بٹی ہوئی تھی، قبیلوں میں بٹی ہوئی تھی، انسانیت رنگ اور نسل میں بٹی ہوئی تھی، انسانیت امیر اور غریب میں بٹی ہوئی تھی، انسانیت کالے اور گورے میں بٹی ہوئی تھی، انسانیت عرب اور عجم میں بٹی ہوئی تھی۔ حضور کی آمد سے پہلے انسان کا یہ عالم تھا کہ کمزور ہمیشہ کمزور رہا اور طاقتور اس پر غالب رہا، جس کی طاقت بس اس کا غلبہ۔ حضور کی آمد سے پہلے مظلوم بیچارہ ہمیشہ مظلوم رہا۔ عرب عجم کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے۔ عرب کہا کرتے تھے کہ عجم یعنی بغیر عرب، یعنی عرب کے علاوہ جو ایشیا میں بسنے والے یا دوسری دنیا میں بسنے والے، وہ کہتے تھے کہ یہ جاہل لوگ ہیں، یہ گنگے لوگ ہیں، ان کو اس انسان کا درجہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو حضور کی آمد سے پہلے انسانیت یوں بٹی ہوئی تھی، انسانیت کا کوئی پریشان حال نہیں تھا۔ کوئی ایک کمزور غلطی کر دیتا تو اس کو قتل کر دیا جاتا، اس کی سزا یہ ہوتی کہ قتل کر دیا جاتا۔ اور انسانیت کا یہ عالم تھا کہ بچیاں پیدا ہوتی، انہیں زندہ زمین میں درگور کر دیا جاتا۔ ایسے حالات میں جبکہ اللہ رب العالمین نے تو انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن جہالت کی وجہ سے، اندھیروں کی وجہ سے، اللہ سے دوری کی وجہ سے، اللہ کے احکامات سے دوری کی وجہ سے صورتحال یہ بنی ہوئی تھی کہ انسانیت اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، انسانیت بٹی ہوئی تھی، انسانیت پریشان تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دنیا پر محنت فرمائی، انسانیت پر محنت فرمائی اور انسان کو اس کا مقام بتایا کہ انسان، اللہ نے جسے اشرف المخلوقات بنایا، یہ انسان کامیاب کب ہوگا اور ناکام کب ہوگا، انسان کی اہمیت کیا ہے، حیثیت کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اپنے اللہ کا پیغام دنیا کو سنایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی۔ او لوگو، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، وَأُنثىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے تمہیں جو قبیلوں میں تقسیم کیا، جو علاقوں میں تقسیم کیا اور جو ذات برادری میں تقسیم کیا، لِتَعَارَفُوا، تعارف کے لیے، تمہاری پہچان کے لیے۔ تمہیں قوم قبیلوں میں اس لیے تقسیم نہیں کیا کہ تم ایک دوسرے پر برتر ہو جاؤ گے، کہ تم ایک دوسرے سے زیادہ افضل بن سکتے ہو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، نبی نے سمجھایا لِتَعَارَفُوا، یہ تو ایک تعارف ہے، یہ پہچان ہے۔ جس طرح ہم پتہ بتاتے ہیں، ایڈریس بتاتے ہیں کہ جی فلاں خیابان یوسف میں رہتا ہے، فلاں گلشن عمیر میں رہتا ہے، یہ نہیں کہ کسی کالونی میں رہنے کی وجہ سے کوئی عظیم بن جائے گا۔
تو قوم و قبیلہ جو بنائے گئے یہ تو پہچان ہے، تعارف ہے، پتہ ہے، بتانے کے لیے کہ فلاں فلاں جگہ پر رہتا ہے، فلاں کی نسبت فلاں کی ہے، تاکہ پہچان ہو سکے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، نبی نے فرمایا ہمارے اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم اللہ کی نظر میں مکرم اور محترم، اشرف اور عظیم تب بنو گے جب تمہارے اندر تقویٰ ہوگا۔ تقوی کی بنیاد پر تمہاری عزت و عظمت اور احترام ہے، مال و دولت کی بنیاد پر نہیں، منصب اور عہدوں کی بنیاد پر نہیں، وزارتوں اور سلطنتوں کی بنیاد پر نہیں، قوم قبیلوں کی بنیاد پر نہیں، رنگ اور نسل کی بنیاد پر نہیں، عرب اور عجم ہونے کی بنیاد پر نہیں، بلکہ فرمایا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم اللہ کی نظر میں مکرم تب بنو گے، اعلیٰ اور عرفہ تب بنو گے جب تمہارے اندر تقویٰ آئے گا، تمہارے اندر پرہیزگاری آئے گی، اور تم اپنے مقصد حیات کو سمجھ کر اللہ کی مان کر زندگی گزارو گے تو تمہاری عزت بڑھے گی، مقام بڑھے گا۔ اگر تم نے تقویٰ اختیار نہ کیا، پرہیزگاری اختیار نہ کی، اللہ کی مان کر نہیں چلے، اللہ کے نبی کے طریقوں پر نہیں چلے، پھر چاہے تم دنیا کے کتنے بڑے مالدار انسان کیوں نہ بن جاؤ، کتنے بڑے منصب اور عہدوں کے مالک کیوں نہ بن جاؤ، تمہارے پاس چاہے کتنا ہی بڑا قبیلہ کیوں نہ ہو، اور کتنے ہی بڑے تم رنگ نسل کے مالک کیوں نہ ہو جاؤ، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تمہارا کوئی مقام نہیں۔ اللہ کی نظر میں اسی کا مقام ہے جو اللہ کی مان کر چلے گا۔ وہ سورت جسے قرآن کا دباچہ کہا جاتا ہے، سورۃ الفاتحہ، جو قرآن کا خلاصہ ہے، اس کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ حضور علیہ السلام نے سمجھایا کہ وہ عالمین کا رب ہے، وہ ایسا نہیں کہ صرف عرب کا رب ہے، عجم کا نہیں، یا صرف طاقتور کا رب ہے، کمزور کا نہیں، یا صرف گورے کا رب ہے، کالے کا نہیں، یا صرف پاکستانیوں کا رب ہے، ہندوستانیوں کا نہیں۔ فرمایا کہ وہ تمام عالمین کا رب ہے، وہ تمام عالمین کا خالق ہے، وہ تمام انسانوں کا پالن ہار ہے، وہ سب کا رب اور خالق اور مالک ہے، وہ تمام دنیا میں بسنے والے انسانوں کو وجود دینے والا اور موت دینے والا، الذی خلق الموت والحیات، وہی اللہ جو زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ یہاں آ کر انسان کی تفریق کو مٹایا کہ وہ اللہ سب کے لیے ہے۔ اسی اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، وہ جو وقت کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اسی مٹی سے پیدا ہوا۔ منہا خلقناکم، قرآن کہتا ہے، ہمارے نبی نے امت کو سمجھایا کہ اللہ نے تمہیں اس زمین سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور دوبارہ تم اسی مٹی میں لوٹو گے۔ انسان کی یہ حقیقت ہے کہ وہ مٹی سے پیدا ہوا اور مٹی میں چلا گیا، اور پھر مٹی سے اٹھے گا اور پھر اللہ کو حساب بھی دے گا۔ اب اس نے اگر اس درمیانے وقت میں مٹی سے پیدا ہونے کے بعد مٹی میں جانے تک کے اس درمیانے عرصے میں اگر اس نے اپنے مقصد کو سمجھا، اللہ کی مان کر زندگی گزاری ہوگی، تو وہ تارتن اخرى، جب دوبارہ مٹی سے اٹھ کر اللہ کے حضور پیش ہوگا تو کامیاب ہوگا، ورنہ ناکام ہو جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنی تعلیمات کے ذریعے کائنات کو وحدت انسانی کا تصور دیا کہ انسان انسان ہے، وہ کسی قوم قبیلے کی وجہ سے ایک دوسرے سے آگے نہیں ہے۔ اور پھر جب حضور علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا، 1.25 لاکھ کم و بیش صحابہ اکرام کا مجمع تھا، جس میں حضور علیہ السلام نے دین کا خلاصہ پیش فرمایا، سمجھ لیں کہ دین اسلام کا دستور اور منشور پیش فرمایا۔ جس خطبہ حجۃ الوداع میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے حقوق بتلائے کہ انسان کو اللہ نے جو جس درجے میں بھی ہے اللہ نے اس کے حقوق رکھے ہیں، اس کی عزت نفس رکھی ہے، ہر انسان کو اللہ نے ایک مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ پھر والدین کے حقوق بھی بتائے، اولاد کے حقوق بھی بتائے، میاں بیوی کے حقوق بھی بتائے، رشتہ داروں کے حقوق بھی بتلائے۔ تو خطبہ حجۃ الوداع میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اعلان فرمایا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، ہاں مگر یہ کہ تمہارے تقوی کی بنیاد پر، تمہاری پرہیزگاری کی بنیاد پر تمہیں امتیاز حاصل ہوگا، تمہارے عرب ہونے کی وجہ سے نہیں، یا تمہارے عظیم قبیلے ہونے کی وجہ سے نہیں، تمہارے مال و متاع اور منصب اور عہدوں کی وجہ سے نہیں۔ فرمایا کہ تمہاری فضیلت تقوی کی بنیاد پر اور پرہیزگاری کی بنیاد پر ہوگی۔
یہ وہ پیغام تھا جو ساری دنیا کو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور پھر اس پیغام کے بعد یہ انسانیت جو تشکیل پائی، جو معاشرہ تشکیل پایا، پھر وہ معاشرہ جو پہلے ایک دوسرے کے خون کے در پہ تھا، جہاں پر اندھیرا عام تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے، اپنے پیغام کے ذریعے امت کو وحدت انسانی کا تصور دیا، تو پھر صورتحال یہ بن گئی کہ انسان ایک دوسرے کا خیال کرنے والا بن گیا، ہمدردی پیدا ہو گئی، یہاں تک صورتحال ہو گئی کہ ایک مسلمان خود بھوکا رہنے کے لیے تیار ہے لیکن دوسرے کو بھوکا رکھنے کے لیے تیار نہیں، خود پیاسا ہے لیکن دوسرے کو پیاسا رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک جنگ میں کچھ مسلمان مجاہدین زخمی ہو گئے، ایک زخمی مجاہد ہے، آخری پوزیشن ہے اور اس کو پانی کی طلب ہے، اور اس نے پانی طلب کیا، پانی، ایک دوسرا مجاہد اس کی طرف پانی لے کر بڑھا کہ اس کو میں پانی پلا دوں، جیسے ہی اس کو پانی پلانے لگا، ایک دوسری طرف سے ایک مجاہد مسلمان کی آواز آئی، پانی۔ اب یہ مسلمان جس کی خود جان نکل رہی ہے اور اس کو پانی کا گھونٹ چاہیے، لیکن یہ حضور نے جو ان کی تربیت فرمائی تھی اور جو وحدت انسانی کا تصور دیا تھا، یہی مرنے والا، یہی شہید ہونے والا مسلمان اشارہ کر کے کہتا ہے کہ پہلے مجھے نہیں، میرے اس بھائی کو پانی پلاؤ، اس کو زیادہ ضرورت ہے، حالانکہ خود بیچارہ تکلیف میں ہے۔ اب یہ پانی پلانے والا اس کی طرف بڑھتا ہے کہ اس کو پانی پلاؤں، اسی اسنا میں ایک اور زخمی مجاہد کی طرف سے آواز آتی ہے، پانی۔ یہ دوسرا مسلمان بھی کہتا ہے پہلے مجھے نہیں، جان کنی کا عالم ہے، روح نکلنے کا، تکلیف میں ہے، لیکن یہ بھی کہتا ہے کہ پہلے میرے اس مسلمان بھائی کو پانی پلاؤ۔ یہ مسلمان اس کی طرف جاتا ہے، جب اس کے پاس پہنچا اس کی روح قبض ہو گئی، شہادت کا مرتبہ پا گیا۔ یہ دوڑتا ہوا باپ واپس اس کی طرف آیا کہ اس کو تو پانی پلا دوں، یہ بھی اللہ کے حضور پہنچ گیا، شہادت کا مرتبہ پا گیا۔ واپس آیا تو دیکھا وہ پہلے والا جو سب سے پہلا مجاہد مسلمان تھا وہ بھی شہید ہو چکا تھا۔ تو یہ تھی ہمارے نبی کی محنت، ایسی تربیت فرمائی کہ اپنی جان پر دوسروں کو ترجیح دی۔ تو حضور علیہ السلام کے احسانات میں سے یہ بڑا احسان ہے کہ انسانیت جو بھٹکی ہوئی تھی ان کو وحدت انسانی کا تصور دے کر ان کا مقام اور مرتبہ بتایا۔ پھر وہ لوگ جو عام سے لوگ تھے، جب انہیں ان کا مقام ملا اور یہ تعلیمات ان کو سمجھ میں آئی تو اللہ نے ان کو اعلیٰ اور اشرف بنا دیا۔ حبشہ کے رہنے والے بلال تھے، بیچارے رنگ کے بھی کالے تھے اور ویسے بھی غلام تھے، لیکن جب حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھا تو پھر اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ یہ میرا بلال ہے، چلتا تو مدینہ کی گلیوں میں ہے لیکن اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں آتی ہے۔ یہ حضرت بلال کا مقام ہو گیا، حالانکہ حبشہ کے رہنے والے تھے۔ حضرت سلمان کو فارس سے چلے تھے، فارسی تھے، لیکن حضور کی تعلیمات میں آئے تو اللہ نے انہیں عظیم انسان بنا دیا۔ تو اس حضور کی تعلیم نے وحدت انسانی کا ایسا تصور دیا کہ تفریق ختم ہوتی چلی گئی۔ جو پہلے انسانیت فرقوں میں بٹی ہوئی تھی یا انسانیت قوم و قبیلوں میں بٹی ہوئی تھی، رنگ اور نسل میں بٹی ہوئی تھی، پھر حضور کی محنت سے یہ ہوا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، بندہ و آقا یہاں، مٹ گئی تفریق سب نام محمد کے سبب، جبر کے پنجوں میں جکڑے جاں بلب انسان کو، آ گیا جینے کا ڈھنگ نام محمد کے سبب۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر یہ محنت فرمائی۔ تو آج بھی میرے مسلمان بھائیوں، ربیع الاول کا یہی پیغام ہے، حضور علیہ السلام کی تعلیمات کا یہی پیغام ہے کہ ہمیں اگر اللہ کے یہاں قریب ہونا ہے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہیے تو اس کے لیے اللہ کی مان کر چلنا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنا ہوگا۔ اس بنیاد پر تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ ہم مال و دولت کی بنیاد پر کامیاب نہیں ہوں گے، منصب اور عہدوں کی بنیاد پر کامیاب نہیں ہوں گے، قوم قبیلے کے حساب سے کامیاب نہیں ہوں گے، رنگ اور نسل کے حساب سے کامیاب نہیں ہوں گے۔ حضور علیہ السلام نے بتا دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی کی بنیاد پر۔ تو ہم نے عنوان شروع کیا تھا ہمارے نبی کے کائنات پر 6 بڑے احسانات، ان میں سے دوسرا احسان کہ ہمارے نبی نے انسان کو وحدت انسانی کا تصور دیا۔ حضور کی آمد سے پہلے انسانیت بھٹکی ہوئی تھی مختلف طریقوں سے، جو میں نے عرض کیا۔ حضور علیہ السلام نے آ کر انسان کو انسان رہنا سکھایا، انسان بننا سکھایا، انسانیت کی لاج رکھنا سکھایا اور انسانیت کے مقصد کو سمجھایا، اور اس کے بعد وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنے نبی کے
پیغام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے نبی کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔